فلسطینی نوجوان جہاں اسرائیل کے سامنے نہتے ہیں، تاہم ان کے حوصلے بلند اور تازہ دم ہے۔ فلسطینی نوجوانوں کی منفرد اور جدید مزاحمتی اختراع کاغذی آتش گیر جہازوں اور بڑے پیمانے پر آگ لگانے والے غباروں نے صہیونی ریاست کو چکرا کر رکھ دیا ہے۔ ایٹمی طاقت اور دنیا کے جدید ترین اسلحے کے انبار لگانے والی صہیونی ریاست فلسطینیوں کے اس غیر مہلک مزاحمتی اسلوب کا توڑ نکالنے میں بری طرح ناکام ہے۔ عالمی خبر رساں ایجنسی راؤٹرز کے مطابق فلسطینی نوجوانوں کی ٹولیاں گیس کے غباروں اور آتش گیر مایع سے بری بوتلوں سے لیس پتنگیں گرا کر اپنی زمین پر قابض یہودی آباد کاروں کی کھلیان اور فارمز خاکستر کر رہے ہیں۔ یہ انوکھی اور سستی ترین تکنیک اسرائیل کے مطابق انہیں حماس نے سکھائی ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی افواج نے فلسطینی نوجوانوں کے پریشان کن حربے سے نمٹنے کے لیے چھوٹے ڈرونز کا استعمال شروع کر دیا ہے۔ عالمی خبر رساں ادارے راؤٹرز کی رپورٹ کے مطابق فلسطینی نوجوانوں کی آتشی پتنگوں کے حملوں میں 40 سے زائد یہودی آباد کار زخمی ہوئے ہیں۔ اب تک کئی سو مربع کلومیٹر پر پھیلی اسرائیلی فصلیں اور دیگر املاک ان گیسی غباروں کی زد میں خاکستر ہو چکی ہیں، جبکہ 2200 کروڑ زراعتی فارمز کو شدید نقصان پہنچا ہے، جس کے مطابق صہیونی ریاست کو کروڑوں کا مالی نقصان ہوا۔ راؤٹرز کے مطابق اسرائیل بھر میں فلسطینی نوجوانوں کی آگ برسانے والی پتنگوں نے خوف و ہراس پیدا کر رکھا ہے، جس پر اسرائیلی افواج نے ان پتنگوں سے نپٹنے کے لیے ایئر فورس کا ایک خصوصی ڈرون اسکواڈ تشکیل دیا ہے۔ اسرائیلی جریدے کے مطابق فلسطینیوں کی طرف سے کاغذی جہازوں کی مزاحمتی حربے کو ناکام بنانے کے لیے اسرائیلی سائنسدان اور ماہرین بھی سر جوڑ کر بیٹھے ہیں اور ان غباروں کا کوئی حل نکالنے پر اپنے دماغ کو استعمال کر رہے ہیں۔ جمعے کے روز اسرائیلی سائنسدانوں اور ٹیکنالوجی کے ماہرین کی ایک عظیم الشان کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں 250 ماہرین اور سائنسدانوں نے شرکت کی۔ یہ کانفرنس صرف اور صرف اس لیے منعقد کی گئی تاکہ صہیونی شہدماغ فلسطینیوں کے گیسی غباروں کا آتشی کاغذی جہازوں کا کوئی توڑ پیش کریں، جس کے بعد اسرائیلی افواج کے خصوصی سنائپرز کو مخصوص علاقوں میں پتنگیں اڑانے والے فلسطینی نوجوانوں کی ٹارگٹ کلنگ کرنے کے لیے اونچے ٹاورز پر تعینات کر دیا گیا ہے۔ اسرائیلی وزیر برائے پبلک سیفٹی نے کہا ہے کہ فلسطینیوں کی آتشی پتنگیں اسرائیلی زراعت کے لیے خطرہ بن چکی ہیں، جسے نپٹنے کے لیے خاص اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ادھر ایک فلسطینی نوجوان حمدی شادی نے راؤٹرز کو بتایا کہ آتش گیر پتنگیں بہت اچھا رزلٹ لائی ہیں۔ انہیں 10 کلومیٹر کے دائرے میں کسی بھی مقام تک پہنچانے کے لیے ایک مخصوص بلندی پر اڑا کر چھوڑ دیا جاتا ہے، جس کے بعد وہ پتنگیں اسرائیلی سرحدوں کے اندر گرتی ہیں اور اس جگہ آگ لگا دیتی ہیں۔ اسرائیلی جریدے نے دعویٰ کیا ہے کہ فلسطینیوں کو یہ ٹیکنیک تحریک مزاحمت حماس نے اپنی سرپرستی میں سکھا رکھی ہے۔ فلسطینی کرونیکل کے مطابق اسرائیلی وزارت نے کہا کہ آتش گیر پتنگوں کی وجہ سے 100 مقامات پر آگ لگ چکی ہیں۔ اسرائیلی حکام کے مطابق انہوں نے ابتدائی مرحلے پر 10 چھوٹے ڈرونز کو سرحدی علاقوں میں تعینات کیا ہے، جو آتش گیر پتنگوں کا شکار کرنے کے لیے اڑانے بھر رہے ہیں۔ ان ڈرونز کے ساتھ باریک آہنی ڈوریوں سے بنے جال لگائے گئے ہیں، جبکہ کچھ ڈرونز کے نیچے تیز دھار بلیڈ لگائے گئے ہیں، جن کے ذریعے پتنگوں سے بندی آتش گیر مادے کی بوتلوں کو کاٹنے کی پریکٹس کی جا رہی ہے۔ فلسطینی کرونیکل کے مطابق $2.5 مالیت کی ایک آتش گیر پتنگ ہزاروں ڈالر کے نقصان کا سبب بنتی ہیں۔ انہی پتنگوں کی وجہ سے اسرائیلی جنگلات میں 3 بار آگ لگ چکی ہے، جس پر اسرائیلی ماحولیاتی تنظیموں نے شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ واضح رہے کہ غزہ سے اڑائی جانے والی پتنگوں کا اسرائیل میں کئی کلومیٹر اندر جا کر گرنا اس لیے آسان امر ہے کہ یہاں ہوا تیز چلتی ہے اور اس کا زیادہ تر رخ اسرائیل کی جانب ہوتا ہے، جبکہ انہیں اس انداز میں تیار کیا جاتا ہے کہ ان کے زمین پر گرتے ہی آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ ان غباروں کی خاص بات یہ ہے کہ ان میں ہائیڈروجن گیس یا ہیلیم گیس بری جاتی ہے۔ صہیونی فوج، انٹیلیجنس ادارے اور حکومت سب اب تک اعتراف کر رہے ہیں کہ وہ فلسطینیوں کے کاغذی آتشی جہازوں کا توڑ نکالنے میں بری طرح ناکام رہے ہیں۔ کبھی ڈرونز کی مدد سے انہیں فضا میں ختم کرنے کی مہم شروع کی جاتی ہے اور کبھی کوئی دوسرا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے یا طاقت کے استعمال کی دھمکیاں دی جاتی ہیں، لیکن اب تک اس
اسرائیل اس کا توڑ نکالنے میں ناکام ہے۔ دنیائے اردو کا درخشاں ستارہ وصال اردو۔